بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام سلطنت عثمانیہ، دولت عثمانیہ کی اس سیریز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، کیا آپ جانتے ہیں ایک چھوٹی سی خانہ بدوش ریاست نے کیسے 3 بر اعظموں پر حکومت اپنی قائم کی تھی؟ یہ ایک قبیلہ، چند سو سپاہی تھے اور ایک خواب تھا جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کہلایا تھا۔ یہ کہانی ہے تلوار کی، حکمت کی اور اس عزم کی جس نے قسطنطنیہ کی دیواریں تک بھی گرا دی تھی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سلطنت صرف طاقت سے بنی تھی، یا اس کے پیچھے کوئی نظریہ تھا، یا کوئی ایمان تھا، کوئی حکمت عملی تھی؟ کیا تھا؟ آج ہم اس سلطنت عثمانیہ کی 32 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ سفر جو ہم نے شروع کیا ہوئے ہمیں لے جائے گا ارطغرل سے سلیمان اعظم تک۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، لیکن اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ سال پیچھے اپنی تاریخ اسلام میں جانا ہوگا۔ تو ہم بات کرتے ہیں مالٹا کی۔ مالٹا مبارزین سینٹ جان کا مقبوضہ علاقہ تھا، جہاں روڈس سے نکلنے کے بعد انہوں نے مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ یہ اور اس کے قریب کا چھوٹا سا جزیرہ غوزیا شہنشاہ چارلس نے انہیں دے دیا تھا۔ مالٹا میں آنے کے بعد انہوں نے اس کو نہایت مستحکم کر لیا تھا۔ مبارزین کے جہاز اسپین اور دوسری مخالف طاقتوں کے بیڑوں کے ساتھ مل کر عثمانی بیڑوں پر حملہ آور ہوتے تھے اور ترکوں سے ان کی جنگ برابر جاری رہتی تھی۔ یہ لوگ سلطنت عثمانیہ کے تجارتی جہازوں پر بھی حملہ آور ہوتے رہتے تھے اور بحیرہ روم میں لوٹ مار کر کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ مجبوراً سلمان کو مالٹا پر حملہ کرنے کا تہیہ کرنا ہی پڑا۔ حملہ کا ایک بڑا اسباب یہ بھی تھا کہ مالٹا میں ایک کثیر تعداد مسلمان غلاموں کی موجود تھی اس وقت، جو وہاں کے عیسائیوں کے مظالم سے تنگ آ گئے تھے۔ علاوہ برہم بحیرہ روم میں یہ جزیرہ اپنے موقع کے لحاظ سے نہایت اہم تھا۔ چنانچہ 1 اپریل 1565 کو سلمان نے 181 جہازوں کا ایک زبردست بیڑا 30,000 فوج کے ساتھ مصطفیٰ پاشا کی سرگردگی میں قسطنطنیہ سے روانہ کیا۔ 19 مئی کو یہ بیڑا مالٹا پہنچا اور دوسرے ہی روز حملہ شروع ہو گیا تھا۔ 23 جون 1565 کو قلعہ سینٹ ایلمو فتح ہو گیا تھا، لیکن ترکوں کی انتہائی کوشش اور شدت نقصان کے باوجود سینٹ انجیلیو اور سینٹ مائیکل کے قلعوں پر قبضہ نہ ہو سکا تھا۔ بالآخر 4 ماہ کی مسلسل جدوجہد کے بعد 11 ستمبر 1565 کو مصطفیٰ پاشا نے محاصرہ اٹھا لیا۔ اس محاصرہ میں 25,000 ترک اور 5,000 عیسائی مارے گئے تھے۔ جس وقت محاصرہ اٹھا لینے کی خبر قسطنطنیہ پہنچی، سلمان آسٹریلیا سے ایک نئی جنگ کی تیاری کر رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ہنگری کے حلیف جماعتوں میں پھر نزاع شروع ہو گئی تھی اور میکسی میلین ثانی نے، جو فرڈینڈ کے انتقال کے بعد اس کا جانشین بنا تھا، کانٹ زالپولیا کے لڑکے کو تخت سے محروم کر دینے کا عزم کر لیا تھا۔ چنانچہ اسی سلسلے میں اس نے بعض اہم قلعوں پر قبضہ بھی کر لیا تھا، یہ معلوم کر کے کہ مسلمان نے بذات خود میدان میں آنے کا فیصلہ کیا، اور باوجود اس کے کہ اس کا سن 76 سال کا ہو چکا تھا اور ضعف عمر اور علالت کے باعث وہ گھوڑے پر بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ پالکی میں سوار ہو کر 1 مئی 1566 عیسوی کو فوج کے ساتھ قسطنطنیہ سے ہنگری کی طرف روانہ ہوا، اور اس میں شبہ نہیں کہ آسٹریا کی جنگ نے اس سال مبارزین مالٹا کو دوسرے حملے سے محفوظ کر دیا، جو یقیناً ان کے لیے مہلک ثابت ہوتا۔ 27 جون 1566 کو سلمان سلین کے مقام پر پہنچا اور وہاں نوجوان سیگمنڈ زالپولیا نے، جو سلطنت عثمانیہ کے زیر سرپرستی ہنگری اور ٹرانسلومینیا کا بادشاہ تھا، اس کے سامنے نظر اعتاد پیش کی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سلمان اربرو
اور زیجت کے قلعوں کو فتح کر لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ 5 اگست 1566 کو عثمانی فوجوں نے زیجت شہر کے گرد اپنے خیمے نصب کر دیے تھے۔ 5 روز میں شہر فتح ہو گیا، لیکن وہاں کے حاکم زرینی اور اس کے باقی ماندہ 3200 آدمیوں نے قلعہ میں پناہ لی اور وہاں سیاہ علم نصب کر کے اس بات کی قسم کھائی کہ جب تک ایک سپاہی بھی زندہ رہے گا ہتھیار نہ ڈالیں گے۔ اگست اور ستمبر میں ترکوں نے اس قلعہ پر 3 حملے کیے، لیکن ہر بار انہیں پسپا ہی ہونا پڑا۔ بالآخر انہوں نے قلعہ کے سب سے بڑے برج کے نیچے سرنگ کھود کر بارود بچھا دیا، اور 5 ستمبر 1566 کو علیل صبح سویرے بارود میں آگ لگا دی گئی تھی۔ پھر 4 روز کی مسلسل گولہ باری کے بعد 8 ستمبر کو یہ قلعہ فتح ہوا، لیکن 5 ستمبر کی رات ہی کو سلمان کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ اسی دوران صدر اعظم سوکول علی نے سلطان کی وفات کی خبر بالکل مخفی رکھی اور اس کے نام سے تمام احکامات جاری کرتا رہا۔ اس سے پوشیدہ طور پر شہزادہ سلیم کے پاس اس حادثہ کی اطلاع بھیج دی گئی تھی۔ اس درمیان میں عثمانی فوجیں جن کی تعداد 1.5 لاکھ تھی اس وقت متحد مقامات پر فتح کرتی رہی۔ سوکول علی نے سلمان کی لاش پر مسالہ لگا کر اسے خراب ہونے سے محفوظ کر لیا تھا اور کوچ کے وقت لاش کو پالکی میں رکھ کر ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جاتا تھا۔ اس نے لشکر میں یہ خبر مشہور کرا دی تھی کہ سلطان علالت کی وجہ سے باہر نکلنے سے معذور ہے۔ اس تدبیر سے اس نے 7 ہفتہ تک اس کی وفات کو پوشیدہ رکھا، اور بالآخر یہ معلوم کر لینے کے بعد کہ قسطنطنیہ میں شہزادہ سلیم تخت پر بیٹھ چکا ہے، اس نے 24 اکتوبر 1566 کو تمام فوج کو جمع کر کے سلمان کی وفات کا اعلان کر دیا۔ سلمان کے عہد میں سلطنت عثمانیہ اپنی وسط قوت اور خوشحالی کے لحاظ سے حد کمال تک پہنچ گئی تھی۔ اس کے بعد جزائر سائپرس اور کریٹ کے علاوہ اس میں بہت کم اہم اور مستقل اضافے ہوئے تھے۔ اس وسیع اور عریض سلطنت کا رقبہ 40,000 مربع میل سے زیادہ تھا۔ یہ بودا سے بصرہ تک اور بحیرہ کاسپین سے بحیرہ روم کے مغربی حصے تک پھیلی ہوئی تھی، اور یورپ، ایشیا اور افریقہ کے بہت سے ممالک اس میں شامل تھے۔ شمال میں ازف کی دیواریں روس کے مقابل سلطنت عثمانیہ کی سرحد کی حفاظت کرتی تھیں۔ جنوب میں عدن کی پہاڑی نے سلاطین کی حکومت عرب کے جنوبی ساحل پر مستحکم کر دی تھی، انہیں بحیرہ ہند میں بااثر بنا دیا تھا اور بحیرہ احمر پر کامل اختیار دے رکھا تھا۔ سلطان کا یہ فخر کوئی بے جا فخر نہ تھا کہ وہ بہت سی مملکت کا فرمانروا تھا، 3 بر اعظم کا شہنشاہ اور 2 بحروں کا مالک تھا۔ سلمان نے اس عظیم الشان سلطنت کو 21 ولایتوں اور پھر ان ولایتوں کو 250 سبجیکٹوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ولایتیں جو تھی ان کو ہم بیان یہاں پہ کرتے ہیں۔ نمبر 1 رومیلیا، اس میں یورپ کے تمام عثمانی مقبوضات شامل تھے جو دریائے ڈینوٹ کے جنوب میں واقع تھے، اور جن میں یونان، مقدونیہ، تھریس، پائرس، ایلیا، دمالیشیا اور مسیا کے صوبے بھی داخل تھے۔ مجمع الزیر نمبر 2 پہ بحیرہ روم، یہ ولایت کبودان پاشا امیر البحر اعظم کے سپرد تھی۔ نمبر 3 الجزائر اور اس کے علاقے۔ نمبر 4 طرابلس۔ نمبر 5 اوفن، جس میں مغربی ہنگری کے مفتوح علاقہ شامل تھے۔ نمبر 6 تمسوربا شمول بنات ٹرانسلونیا مشرقی ہنگری۔ نمبر 7 انطولیا۔ عموماً اس سے تمام ایشیا کوچک مراد لیتے ہیں، لیکن یہاں اس سے ایشیا کوچک کا صرف شمالی حصہ مراد ہے۔ نمبر 8 پہ کرمانیا۔ نمبر 9 روم، جیسے ولایت سیواس اور بعض اوقات حکومت اماسیا بھی کہتے ہیں۔ نمبر 10 سوال قدر، اس میں ملاٹیا، سموٹا اور البستان کے شہر اور ملک کے علاقے اور کوہ تور کے مشرقی درے شامل ہیں۔ نمبر 11 طرابزون۔ نمبر 12 دیار بکر۔ نمبر 13 دان۔ ان 2 ولایتوں میں آرمینیا اور کردستان کے بیشتر حصے شامل تھے۔ نمبر 14 پہ آتا ہے حلب۔ 15 دمشق۔ ان دونوں میں شام اور فلسطین کی ولایتیں شامل تھیں۔ نمبر
16 میں مصر آتا ہے، نمبر 17 میں مکہ، مدینہ اور حجاز کے علاقے، نمبر 18 یمن اور عدن۔ یہ ولایت جنوبی عرب، خلیج فارس کی ساحلی علاقے اور شمالی مغربی ہند تک پھیلی ہوئی تھی۔ نمبر 19 بغداد، 20 موصل، 21 بصرہ۔ یہ تینوں ولایتیں ان فتوحات پر مشتمل تھی جو سلیم اور سلمان نے میسوپوٹیمیا اور اس کے ملحق جنوبی علاقوں میں ایرانیوں سے حاصل کی تھی۔ ان ولایتوں کے علاوہ ولاچیا، مولڈوویا، روگوسا اور کریمیا کی مملکتیں بھی سلمان کی باج گزار تھیں۔ ولاچیا اور مولڈوویا سے خراج زیادہ مقدار میں آتا تھا اور یہ کریمیا عثمانی افواج کے لیے بہادر تاتاریوں کے دستے مہیا کرتا تھا۔ سلمان اعظم کی وسیع سلطنت میں 20 مختلف نسلوں کے لوگ آباد تھے۔ ان میں سے عثمانی ترکوں کی تعداد تقریباً 1.5 کروڑ تھی۔ ان کا بیشتر حصہ 4/5 ایشیا اور خصوصاً ایشیا کوچک میں آباد تھا۔ 30 لاکھ یونانی یورپین ترکی کے جنوبی حصے میں آباد تھے اور 10 لاکھ ایشیا کوچک میں آرمینی نسل کے لوگ جن کی تعداد 20 اور 30 لاکھ کے درمیان تھی زیادہ تر ایشیا میں تھے۔ سب سے زیادہ تعداد سیلانی نسل کے باشندوں کی تھی۔ بلغاریہ، سربیا، بوسنیا، مونٹی نیگرو اور ہرزوگینیا میں کثرت تعداد انہی لوگوں کی تھی۔ مولڈویا اور ولیشیا میں بھی ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ان میں سے کئی ہزار ٹرانسلوانیا اور البانیا میں بھی آباد تھے۔ ان کی مجموعی تعداد تقریباً 65 لاکھ تھی۔ رومی نسل کے لوگ زیادہ تر ولیشیا اور مولڈویا میں پائے جاتے تھے۔ ان کی تعداد 40 لاکھ تھی۔ اہل البانیا جنہیں ترک ارناؤت کہتے ہیں تقریباً 15 لاکھ تھے۔ تاتاریوں کی تعداد بھی تخمینہ 15 لاکھ کی تھی۔ عربی نسل کثرت سے شام، عرب اور مصر اور شمالی افریقہ کے ساحلی علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ سلمان کے عہد میں اس کا شمار تقریباً 60 لاکھ تھا۔ مارونی، کالڈی اور دروزی نسل کے لوگ بھی مجموعی طور پر 10 لاکھ کے اندر تھے۔ کردوں کی تعداد بھی غالباً اسی قدر تھی۔ دیار بکر اور مہلک علاقوں کے ترکمانوں کا شمار 1 لاکھ تھا۔ ان کے علاوہ ترکی، ہنگری کے میگار اور ٹرانسلوانیا کے جرمن نسل والے الجیریا اور دوسرے افریقی صوبوں کے برابر مصر کی قبطی، یہود، سگانی، مملوک اور وہ ہندوستانی جو ترکی گورنر عدن کے زیر حکومت تھے، یہ سب سلطان سلمان اعظم کی عظیم الشان سلطنت میں آباد تھے۔ سلطنت کی مجموعی آبادی کا تخمینہ 4.5 کروڑ سے 5 کروڑ تک کیا جاتا تھا۔ سلمان کی سلطنت کی وسعت کا ایک بڑا سبب اس کی فوجی تقوت تھی۔ 46 سال کی حکومت میں اس نے عثمانی فوجوں کی تعداد 2 چند کر دی تھی۔ یعنی شہری کی تعداد اس نے 20,000 تک پہنچا دی تھی۔ مستقل اور تنخواہ دار فوج کا شمار جس میں شاہی سوار اور دوسرے دستے شامل تھے 48,000 تھے۔ سلمان کی توجہ سب سے زیادہ یعنی شہری پر ہے یہ رہتی تھی کیونکہ یہی فوج اکثر ملکوں میں فتوحات کی ضامن ہوا کرتے تھے۔ اس نے اس فوج کا ایک علیحدہ دستہ قائم کیا ہوتا جس میں وہی سپاہی داخل کیے جاتے تھے جو ایک طویل مدت کی خدمات کے بعد ضعیف ہو جاتے یا زخموں کے باعث کسی جنگ میں شریک ہونے کے قابل نہ رہتے تھے۔ سلمان کی نظر میں یعنی شہری کی جو اہمیت اور قدر تھی اس کا اندازہ اس امر سے ہوتا ہے کہ اعزازی طور پر وہ خود اس فوج میں داخل ہو گیا تھا اور جس روز تنخواہ تقسیم کی جاتی تھی ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے خود بھی تنخواہ لینے کے لیے حاضر ہوتا تھا اور لائن میں کھڑا ہو کر وہ اپنی تنخواہ وصول کیا کرتا تھا۔ یہ طریقہ اس کے جانشینوں نے بھی جاری رکھا جو فوجیں سلطنت کے جاگیردارانہ جمع کرتے تھے یا جو بے ضابطہ طور پر جنگ کے موقع پر خود جمع ہوتی تھی۔ ان کا شمار 2 لاکھ سے زیادہ تھا۔ ان کے علاوہ 300 توپیں اور 300 جہاز تھے۔ 16ویں صدی کی ابتدا سے یورپ کی مسیح سلطنتوں کی فوجوں میں بہت کچھ اصلاح و ترقی ہونے لگی تھی، لیکن عثمانی فوجیں اپنی تنظیم اور ساز و سامان میں مسیحی فوجوں سے اب بہت آگے تھی، بہت آگے۔ توپ خانوں کی تعداد اور قوت کے علاوہ قلعہ بندی اور قلعہ سازی اور فوجی انجینئرنگ کی تمام شاخوں میں ترک یورپ کی سلطنتوں پر بہت زیادہ فوقیت رکھتے تھے۔
کریسی لکھتا ہے کہ سلمان اپنے فوجوں کی جسمانی آرام اور اخلاقی نگرانی پر جس قدر توجہ رکھتا تھا، اس کو اس بے پرواہی سے کوئی مناسبت نہ تھی جو اس کے حریفوں کے لشکر میں بدنصیب سپاہیوں کے ساتھ برتی جاتی تھی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے، کل انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔